اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور پاک نام سے جو اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیشہ سے ہم سب پر رحمت خاص فرمانے والے ہیں۔ کشتہ ساز حکیم بابا سیف اللہ کی طرف سے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستو، آج میں آپ دوستوں کے لیے ایک ہمارا بہت ہی دیرینہ اور پیچیدہ بڑا پرانا نسخہ ہے اور بڑا کامل اور اکمل نسخہ ہے۔ اس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے معجون بیضہ مرغ۔ معجون بیضہ مرغ کہتے ہیں جو مرغی کا انڈا ہوتا ہے، اس کو بیضہ مرغ کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی جو معجون ہے، یہ مرغی کے انڈے کی معجون، اس کا جو طبی نام ہے وہ کیا ہو گیا کہ معجون بیضہ مرغ۔ کمال کی معجون ہے، کیونکہ نسخے ہم وہ دیا کرتے ہیں جو ہمارے پریکٹیکل ہوتے ہیں، بہترین جو ہے دواخانے پہ چلنے والے اور رزلٹ شدہ نسخے ہوتے ہیں۔ اور یہ نسخہ جو ہے اگر آپ خود بنانا چاہیں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا آسان سا نسخہ ہے، صرف اس کا بنانے کا ایک طریقہ ہے، تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ دیسی انڈے جو ہوتے ہیں مرغی کے، وہ آپ نے 20 عدد انڈے لے لینے ہیں۔ 20 عدد آپ کے پاس انڈے مرغی کے ہیں۔ انڈوں کو آپ نے بوائل کرنا ہے، چھلکا اتار کے اور ان کی سفیدی کو الگ کر لیں۔ اندر سے جو زردی ہوتی ہے وہ گول بنٹے کی طرح، اخروٹ کی طرح ہوتی ہے، اس کو آپ نکال لیں۔ تو یہ 20 جو ہے نا انڈوں کی 20 زردیاں یہ آپ کے پاس آ گئی۔ اس کے بعد لکھیں آپ، اس میں آپ لیں گے اکرکرا۔ اکرکرا جو ہے یہ آپ کا 2.5 تولہ ہے، لونگ یہ آپ کے 2.5 تولہ ہے، سنڈ یہ آپ کی 2.5 تولہ ہے، اور شہد جو ہے یہ آپ کا جو ہے 1.5 پاؤ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خلنجا بولتے ہیں، جو یہ پان ہوتا ہے نا اس کی جڑ کو خلنجا بولتے ہیں۔ تو خلنجا آپ کی 2 تولے ہے، اور دار چینی آپ کی 1.25 تولہ۔ تو یہ ٹوٹل چیزیں ہیں، جو یہ چیزیں ہیں جو بازار سے لینے والی ہیں، جس میں اکرکرا، لونگ، سنڈ اور شہد اور خلنجا اور دار چینی۔ تو شہد کے علاوہ باقی چیزوں کو آپ نے صفوف کر لینا ہے، پاؤڈر کر لینا ہے، پاؤڈر کر لیں۔ اور جو یہ اپنے مرغی کے انڈے ہیں، ان کو آپ نے کنڈے ڈنڈے میں ڈال کر ان کو باریک کر لینا ہے۔ اچھی طرح جب مکس ہو کر باریک ہو جائے تو پھر اس کے اندر جو ہے یہ باقی جو صفوف ہے جو کہ آپ نے گرینڈ کر لیے وہ اس میں ڈال دیں۔ جب یہ بھی مکس ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو شہد خالص ہے یہ آپ کا 1.25 پاؤ 1.5 پاؤ ہے، تو 1.5 پاؤ شہد چھوٹی مکھی کا اس میں ڈال کے اسے اچھی طرح مکس کر کے اسے ڈبی میں محفوظ رکھیے۔ تو خوراک اس کی جو ہے وہ ہے 10 ماسہ، یعنی کہ تقریباً 1 تولہ۔ دیکھو بات وہ ہوتی ہے کہ اس کے کچھ جو ہے نا رزلٹ ہوں۔ میرے نسخے کے 100% نہیں 120% رزلٹ ہوتے ہیں۔ یہ میرا نسخہ جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے کہ مرغی کے انڈے اور باقی اجزاء اور شہد میں ڈال کر اس کو معجون بنا کے رکھ لیں۔ تقریباً 20 دن آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ 20 دن کے بعد آپ نے اس کو، جو کمزور اور نحیف لوگ ہیں، بوڑھے آدمی ہیں، ایڈج لوگ ہیں، وہ اس کو صبح شام جو ہے وہ اسے دودھ کے ساتھ 2 ٹائم استعمال کریں گے۔ اور اس کا خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ چونکہ نسخہ محرک بہت زیادہ ہے، جن لوگوں کے پاس ڈھیلا پن ہوتا ہے، نفس کا ڈھیلا پن، ٹھیک ہے، انہیں کئی دن کئی مہینے گزر جاتے ہیں، کئی ہفتے گزر جاتے ہیں کہ انہیں وہ شوق ہی نہیں ہوتا ہم بستری کرنے کے لیے۔ یہ میری معجون ان لوگوں کے لیے کہ جن کا نفس کا ڈھیلا پن ہے، ان کے لیے گارنٹیڈ نسخہ ہے۔ یہ بندے جو ہے یہ صبح شام اسے استعمال کریں۔ ہاں البتہ اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بستری سے پہلے 2 گھنٹہ پہلے اس کو جو ہے نا خوراک کو آپ دودھ کے ساتھ کھا لیں، اور پھر دیکھیں تماشا، بالکل نحیف اور ڈھیلا آدمی، ایڈج آدمی بھی وہ 100% ہو جاتا ہے۔ یعنی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرا یہ نسخہ، یہ جو معجون میں نے آپ کو بتائی ہے بیضہ مرغ، یہ کھانے والا یہ انشاءاللہ کبھی بھی جو ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ 100% یہ پٹھوں کو بھی طاقت دیتی ہے، دماغ کو بھی طاقت دیتی ہے، دل کو بھی طاقت دیتی ہے، کیونکہ یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں یہ ساری مفرق الگ چیزیں ہیں۔ تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ ایک ہیجان سے پیدا ہوتا ہے، اور بندہ جو ہے بغیر عورت کے
وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ مجون کھائیں، اور انشاءاللہ شادی شدہ لوگوں کے لیے یہ نسخہ ہے، اسے اپنے روزمرہ جو ہے اسے استعمال میں رکھیے، انشاءاللہ کبھی آپ کو کمزوری لاحق نہیں ہوگی۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے بابا جی کو، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔